ایک چھوٹا سا مسئلہ جس کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں بند کر کے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے، دنیاوی خیالات سے نجات ملتی ہے، تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اگر آنکھیں کھول کے خشوع و خضوع نماز میں زیادہ آتا ہے، نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، دنیاوی خیالات نہیں آتے، تو پھر آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو پتہ چلا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی طرف سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ اس پر حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوا کر ام سعد کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی کلمہ گو ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ کہ کیا مرحوم کو یاد کر کے رونے سے مرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کو یا اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، تو اس سے مرنے والے کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے کسی مرحوم کی قبر پر جائیں تو وہاں جا کر مت روئیں، بلکہ ان کے لیے وہاں پر بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، اور جو کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ ٹوپی کو سر پر رکھ کر نماز پڑھنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کوئی نمازی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص آ کر دوران نماز اس نمازی کے سر پر ٹوپی رکھے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا، کیونکہ جس طرح نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اسی طرح کسی نمازی کے سر پر دوران نماز ٹوپی رکھنا یہ بھی گناہ ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کہ کیا سالگرہ منانا شرعاً جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سالگرہ منانا کسی بھی قوم کی نہ مذہبی علامت ہے اور نہ ہی یہ قومی علامت ہے۔ اگر سالگرہ منانا مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی قوم کی مذہبی علامت ہوتا یا قومی علامت ہوتا تو مسلمانوں کو سالگرہ منانے سے سختی سے منع کیا جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو مختلف کام کیے جاتے ہیں، مثلاً مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ تمام کام شرعی طور پر جائز نہیں ہیں۔ محض کیک کاٹنا اور جس کی سالگرہ ہو اس کو کوئی تحفہ دینا، مبارکباد دینا، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ مغرب کے وقت بعض افراد اپنے گھروں کی لائٹوں کو آن کر دیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں اس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا
کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر داخل کر دو اور گھروں کے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ اس وقت کچھ ایسی مخلوقات دنیا میں پھیلتی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی، یعنی جنات وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ مغرب کے وقت بچوں کو تو گھروں کے اندر داخل کرنے کا اور گھروں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن گھر کی لائٹوں کو آن کرنے کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ مگر آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرورت کے تحت آپ اس کمرے کی لائٹ کو تو آن کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جتنے بھی کمرے موجود ہیں اگر آپ تمام کمروں کی لائٹوں کو آن کر دیں گے تو یہ اسراف میں شمار ہوگا، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔